فقہی مسئلہ نمبر 21، اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہے؟ دیکھیں نہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتی۔ اب ایک بندہ اس نے بڑی مشکل سے ایک جانور پیسے جوڑ کر خریدا، اور جانور خریدنے کے بعد وہ گھر میں لایا، اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکا اور وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو چیک کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ قربانی تک نہیں چلے گا، یعنی کہ بیمار بہت زیادہ ہے تو لہٰذا مر جائے گا قربانی سے پہلے ہی، تو بہتر یہ ہے اس کو ذبح کر لو۔ تو وہ قربانی سے پہلے ہی اس کو ذبح کر دے اور اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کے حضور تقسیم کر دے جیسے اس نے قربانی کر کے کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی قربانی لکھ دی جائے گی، کیونکہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں آنا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ یہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ یعنی کہ اس کے اندر سے نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا دو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جانور ذبح کر رہا ہے۔ اب ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور خریدا اور وہ گھر لے کر آیا، وہ بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ قربانی تک نہیں چڑھ سکا، وہ ذبح کر لے، ٹھیک ہے نا، اس کا گوشت خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلا دے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی قربانی لکھ دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے قربانی کے جانور کا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ دل کی تقوی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے کہ اس نے میرے لیے جانور خریدا، اب وہ بیمار ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور کی قربانی لکھ دی جائے گی۔ اسی کانٹیکسٹ میں مشکات میں حدیث ہے 5314، اس کا نمبر ہے 5314، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، وہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر اس کی نیت کیا تھی، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی جانور خریدا، اب وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں چلے گا، تو ٹھیک ہے، اس کی نیت اندر درست تھی، اللہ کے لیے اس نے ذبح کرنا تھا، تو وہ پہلے ذبح کر لے، گوشت کھا لے، تقسیم کر دے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی قربانی لکھ دی گئی ہے، اس کو نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی امیر آدمی ہے وہ نیا جانور خرید سکتا ہے تو ضرور خرید کے قربانی کر دے، دوبارہ کر دے، پہلی قربانی بھی اس کی اللہ تعالیٰ کے حضور لکھ دی جائے گی، اور دوسری قربانی کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو اس طرح اگر کسی نے جانور خریدا اور وہ کہیں سے اونچی سے اس نے چھلانگ لگائی اونچی جگہ سے، وہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے نا، تو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب یعنی کہ وہ قربانی تک چل جائے گا، تو اب وہ ٹانگ ٹوٹا ہوا جانور قربانی لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں وہ جو مشکات میں حدیث ہے نا 1465 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگڑے جانور قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہو، تو یہ اس جانور کے لیے ہے کہ جو آپ نے خریدنے سے پہلے لنگڑا جانور تھا، اگر خریدنے کے بعد کسی میں کوئی عیب پیدا ہوا، لنگڑا ہو گیا، تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اب یہ اس میں عیب نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے نا 1252 نمبر کہ عبداللہ بن زبیر نے قربانی کی اونٹنیاں دیکھیں اور ایک اونٹنی اس میں کانی تھی، عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اگر یہ اونٹنی خریدنے کے بعد کانی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، لیکن اگر یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے ہی کانی تھی تو پھر اس کے جو نا قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں 8161 نمبر 8168 کے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد وہ بیمار ہو جائے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اگر خریدنے سے پہلے وہ بیمار تھا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا اگر عیب کوئی بھی ہو وہ خریدنے کے بعد پیدا ہو اس کی قربانی جائز ہے، خریدنے سے پہلے اگر عیب تھا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔